غور فکر دنیا میں ہمیں اللہ نے آزمائش کے لیے بھیجا ہے۔ یہاں سب کچھ ملنا بھی آزمائش ہے اور کچھ نہ ملنا بھی آزمائش ہے۔ اگر دولت ہے تو گھمنڈ سے بچیں، اگر نہیں ہے تو صبر کریں، ناشکر نہیں۔ اللہ کریم دے کر بھی آزماتا ہے اور لے کر بھی۔ نصیحت: مال کے پیچھے بھاگنے والے سارے لوگ مالدار نہیں ہو سکتے، لیکن دین کے پیچھے بھاگنے والے سبھی لوگ دیندار ضرور بن سکتے ہیں۔ حفاظت کرو ایمان کی، عبادت کرو رحمان کی، تلاوت کرو قرآن کی، پکار سنو اذان کی، کیونکہ نماز شان ہے مسلمان کی۔ اور میں نے لوگوں سے زیادہ اپنے رب کو راضی کرنا ضروری سمجھا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یا اللہ، تو رات کو جس طرح دن میں بدلتا ہے، اسی طرح ہماری پریشانیوں کو آسانی میں بدل دے، آمین۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، انسان اپنے پیٹ سے زیادہ کوئی برتن نہیں بھرتا۔ آدمی کے لیے تو چند نوالے ہی کافی ہیں جو اس کی کمر سیدھی رکھے، اور اگر آدمی کا نفس اس پر غالب آ ہی جائے، چند نوالے بھی نبھاؤ نہ کر سکے، تو تہائی پیٹ کھانے کے لیے، تہائی پیٹ پینے کے لیے اور تہائی سانس لینے کے لیے مخصوص کر لے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب ایک جوان انسان توبہ کرتا ہے تو مشرق سے لے کر مغرب تک کے قبرستان میں 40 دن تک عذاب ہٹا دیا جاتا ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ اس کے چہرے کو روشن کرے جو حدیث سن کر آگے پہنچائے۔ رمضان۔ ایک دفعہ حضور پاک محفل میں بیٹھے تھے۔ حضور نے فرمایا، جب تمہارے والد والدین کا انتقال ہو جائے تو جب ان کو دفنایا جائے تو ان کی دفن کر کے ان کی قبر کے قریب بیٹھ کر اللہ پاک کا ذکر اتنی دیر تک کرو جتنی دیر تک ایک اونٹ کو ذبح کر کے تقسیم کیا جاتا ہے، کیونکہ جب دفن کیا جاتا ہے تو میت اس طرح پریشان ہوتی ہے جس طرح ایک آدمی سمندر کی لہروں کے بیچ ڈوب کر مر رہا ہے۔ جب ذکر کیا جاتا ہے تو اللہ کا تو میت پریشان نہیں ہوتی اور بہت خوش ہوتی کہ میری والد نے میرا حق ادا کر دیا۔ اور پلیز اس بات کو اتنا پھیلاؤ کہ کوئی اللہ کا بندہ اس بات سے محروم نہ ہو۔ اللہ اکبر۔ نماز پڑھ لو، نماز اب بھی وقت ہے، ورنہ قبر میں جب عذاب دیا جائے گا تو اٹھ اٹھ کر کھڑے ہو جاؤ گے اور کہو گے کہ یا اللہ، ایک بار واپس بھیج دو دنیا میں، اب میں تیری عبادت کر کے آؤں گا۔ علم سیکھ کر کنویں کی طرح مت بنو کہ جس کو پیاس لگے گی وہ خود آئے گا، بلکہ علم سیکھ کر بادل کی طرح بنو کہ جہاں ضرورت پڑے وہاں۔ قبرستان ایک ایسی جگہ ہے جہاں کا منظر ہماری حقیقت کو دکھلاتا ہے، لیکن اس حقیقت کو ہم اتنی جلدی بھول کیوں جاتے ہیں؟ جب ہم اپنی آنکھوں سے قبرستان کو دیکھتے ہیں تو ہمیں اپنے گناہ یاد آنے لگتے ہیں، اور جیسے ہی قبرستان سے باہر ہوئے یا قبر سے تصور سے باہر نکلتے ہیں تو واپس ہم دنیا داری بن جاتے ہیں۔ موت ایسی سچائی ہے جو ہر انسان کو تسلیم کرتا ہے، لیکن وفات زبان سے اگر کردار سے بھی موت کو حقیقت جان کر اس کی تیاری میں مشغول رہے تو انشاءاللہ بے روز حشر ہم اپنی آسمانی پائیں گے۔ آج ہے کل نہیں۔ کیا ہم نہیں دیکھتے ہیں کہ ہماری آنکھوں کے سامنے بچے، جوان، بوڑھے اس دنیا سے جاتے ہوئے نظر آئے؟ ہاں، بے شک ہم نے دیکھا ہے لوگوں کو جاتے ہوئے۔ آج زندہ ہوتے ہیں، کل وہی ہمیں نظر نہیں آتے۔ کچھ دیر پہلے ہم کسی شخص کو دیکھتے ہیں بازاروں میں بات کرتے ہوئے، ہنستے ہوئے، لیکن کچھ دیر بعد ہمیں پتہ چلتا ہے کہ وہ شخص کا انتقال ہو چکا ہے۔ کیا کل ہمارا بھی یہی حال نہ ہوگا؟ بے شک ہم سب نے موت کا مزہ چکھنا ہے۔ ہم دیکھیں، ہمارے پاس
پاس کیا ہے؟ کتنے برس گناہوں میں متعلق رہے ہیں۔ آئے توبہ کریں اور حق، نیکی اور سچے راستے پر چلیں۔ غور کریں، اگر کل کو ہمارا اس دنیا سے جانا ہوا تو ہمارے پاس عمل کیا ہے؟ نیکی ہمارے پاس کیا ہے؟ نماز میں رکوع کے بعد اور سجدے سے پہلے سکون سے سیدھا کھڑا ہونا واجب ہے۔ اس حالت کو قوما کہتے ہیں۔ اس طرح دونوں سجدوں کے درمیان سیدھا بیٹھنا بھی واجب ہے۔ اس حالت کو جلسہ کہتے ہیں۔ کچھ لوگ جلدی کرتے ہوئے قوما اور جلسہ میں سکون سے 2 سے 3 سیکنڈ کے لیے سیدھا نہیں ہوتے اور اس کا واجب ادا نہیں ہوتا، اور واجب ادا نہیں ہونے سے نماز بھی ادا نہیں ہوتی۔ 2-4 لوگوں کو سیکنڈ کر دو، ہزاروں نہیں، لاکھوں نہیں، استحقاق ہو جائے گی اور آپ سجدہ کا ذریعہ کے مستحق ہو جاؤ گے۔ ایک بار جبرائیل علیہ السلام نبی کریم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارگاہ میں تشریف لائے اور فرمایا، اللہ پاک نے مجھے اتنا علم عطا کیا ہے کہ میں ریت کو دانے گن سکتا ہوں، سمندر کی مچھلیاں گن سکتا ہوں، دنیا میں جتنے پتھر ہیں گن سکتا ہوں، آسمان میں جتنے تارے ہیں وہ بھی گن سکتا ہوں، مگر ایک ایسی چیز ہے جو میں نہیں گن سکتا۔ نبی کریم نے پوچھا، وہ کیا ہے؟ تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا، جب کوئی امتی آپ نبی کریم پر درود پاک بھیجتا ہے تو اللہ پاک اس کے بدلے کتنی نیکیاں عطا فرماتا ہے، وہ میں نہیں گن سکتا۔ حضرت یونس بن ایوب رضی اللہ عنہ فرمایا کہ جس کی زبان اچھی رہتی ہے اس کے لیے سب اچھا رہتا ہے، اور حضرت سلیمان علیہ السلام نے فرمایا، اگر بات کرنا چاندی ہے تو خاموش رہنا سونا ہے۔ بیوی کون ہے؟ کسی نے ایک بزرگ سے اپنی بیوی کی برائی بیان کی۔ بزرگ نے جواب دیا، تمہارا دھوبی کون ہے؟ اس شخص نے کہا، بیوی۔ تمہارا باورچی کون ہے؟ اس شخص نے کہا، بیوی۔ تمہارا صفائی والا کون ہے؟ اس شخص نے کہا، بیوی۔ تمہارے گھر کا دھیان کون رکھتا ہے؟ اس شخص نے کہا، بیوی۔ تمہارے گھر اور مال دولت کی حفاظت کون کرتا ہے؟ اس شخص نے کہا، بیوی۔ جب تم بیمار ہو جاتے ہو تو تمہارا خیال کون رکھتا ہے؟ اس شخص نے کہا، بیوی۔ تمہارے بچے کا خیال کون رکھتا ہے؟ اس شخص نے کہا، بیوی۔ تمہارے سکھ دکھ کا ساتھی کون ہے؟ اس شخص نے کہا، بیوی۔ پھر اس بزرگ نے کہا، کیا تمہاری بیوی ان سب کاموں سے پیسہ لیتی ہے؟ اس شخص نے کہا، نہیں۔ پھر بزرگ نے کہا، تمہیں بیوی کی برائی نظر آئی مگر یہ سب اچھائی نظر نہیں آئی۔ ایک لڑکی اپنے والدین کا گھر چھوڑ کر آتی ہے، اس کے احساس اور اس کی تکلیف کو سمجھنے کی کوشش کرو اور چھوٹی بڑی غلطیوں کو نظر انداز کر دو۔ غور سے پڑھیے گا۔ ایک بار موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے پوچھا، یا اللہ، ہم دونوں جب بات کرتے ہیں تو ہمارا فاصلہ کتنا ہوتا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اے موسیٰ، ہمارے اور آپ کے بیچ میں 70 پردوں کا فاصلہ ہے۔ حضرت موسیٰ نے فرمایا، یا اللہ، مجھ سے زیادہ کوئی قریب سے آپ سے بات کرے گا؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، میرا آخری پیغمبر احمد مصطفیٰ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے اور میرے بیچ میں کوئی پردہ نہیں ہوگا، میں اتنا اس کے قریب رہوں گا۔ سبحان اللہ۔